السلام علیکم، دس از می ڈاکٹر آصفہ۔ آج میں بات کروں گی تیلیسیمیا پہ۔ تیلیسیمیا کیا ہے اور اس کے سمٹمز کیا ہیں اور کب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بچے کو تیلیسیمیا ہے۔ یہ ایک جینیٹک ڈیزیز ہے جو آپ کی جین سے آتی ہے، ماں اور باپ کے بعد جو ہے بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ وجہ ہوتے ہیں ماں باپ۔ ماں اگر مائنر ہے تیلیسیمیا اور اس کی شادی ایک مائنر تیلیسیمیا کے لڑکے سے ہو گئی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا جو بچہ ہے وہ تیلیسیمیا میجر پیدا ہوگا۔ اب اس کے سائن اینڈ سمٹمز کیا ہوتے ہیں کہ ماں ہے بچے کی زیادہ خیال رکھتی ہے، اسی کے پاس ہوتا ہے بچہ تو وہ دیکھتی ہے، نوٹ کرتی ہے بچہ بڑا لیتارجک سا ہے، کمزور سا ہے، سست سا ہے اور پیلا سا رنگ ہو رہا ہے اور اچھا خاصا گرو بھی نہیں کر رہا ہے، پیٹ بھی اس کا بڑا ہے، مطلب تلی کہتے ہیں اس کو، سننے والوں کو سمجھ آ جائے گا، تو وہ بڑا ہوا ہے تو وہ کرتی ہے قریبی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، ٹیسٹ کراتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تیلیسیمیا میجر ہے۔ تیلیسیمیا میجر ایک ایسی بیماری ہے جو اب خون باڈی میں نہیں بنا رہا تو ڈیفینیٹلی آپ کو بلڈ لگتا ہے، مہینے میں ایک دفعہ یا 15 دن بعد ریپیٹ ہوتا ہے۔ تو ان بچوں کی جو خوراک ہے، جیسے ہم زندہ رہنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں، وہ لوگ کھانا کی جگہ بلڈ لگاتے ہیں۔ بلڈ لگتا ہے تو وہ بچے ٹھیک رہتے ہیں کچھ عرصہ، پھر ان کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح تیلیسیمیا کا جو پیشنٹ ہے وہ اپنے والدین کے لیے جو ہے ایک سفر کی مانند ہوتا ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بس وہ سفر کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ڈاکٹر ہیں کہ اس کا کیا ہے مطلب لانگ ٹائم اس کا کیا رزلٹ ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہاں بون میرو ٹرانسپلانٹ باہر ہوتا ہوگا، ہمارا ملک بہت غریب ہے تو یہاں نہیں کرواتے لوگ اور خون لگاتے ہیں بچوں کو، اور خون کی اشد ضرورت ہے اس ٹائم۔ کافی سینٹرز رپورٹ ہوئے ہیں تو ہم سب کو مل کے ان کو خون ڈونیٹ کرنا چاہیے۔ تیلیسیمیا میجر کو کیسے روکا جا سکتا ہے، تیلیسیمیا کی ریشو کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اس کا تو پھر اگر وجہ ڈاکٹر بتانے پہ آئے تو کافی سارے لوگ جانتے ہیں اس وجہ کو۔ یہ بہت زیادہ کامن بات ہے کہ کزن میرج سے ہوتی ہے۔ اگر میں مائنر تیلیسیمیا ہوں، میری مائنر کزن فرسٹ چاچا زاد سے شادی ہو جاتی ہے، ڈیفینیٹلی میرا بچہ تیلیسیمیا کا پیشنٹ ہوگا۔ اور لوگ کہیں گے کہ میں نے باہر شادی کی ہے تیلیسیمیا والا ہے تو وہ ریشو کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو آپ کے اپنے ریلیٹیو میں، تو ایک یہ بات ہوتی ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات جو ایز اے ڈاکٹر میں بولوں گی وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ شادی سے پہلے اگر ایک ٹیسٹ کرا لو گے تو اس میں کیا گناہ ہے، کیا ہے اس میں فرق پڑتا ہے کہ لڑکی نے اگر اپنا ٹیسٹ کرا لیا یا لڑکے نے کرا لیا تو کل کو ان کی اولاد تیلیسیمیا جیسی ایک گندی بیماری سے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، جو آپ کے لیے اذیت ہے، جو ایک سفر ہے جس کی منزل نہیں ہے، وہ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، آپ اس سے بچ جائیں گے۔ وہ والدین جو مجھے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں اس بیماری کو کہ وہ کس سفر سے گزر رہے، کس تکلیف سے گزر رہے۔ وہ صرف بچہ نہیں گزرتا، اس کے والدین گزرتے ہیں۔ اور تیلیسیمیا ماننے والے جو پیرنٹس ہیں ان کی ایک اولاد نہیں، ان کی کافی اولاد ایسے ہی پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسے بچے کا کیا فائدہ جو آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، چل کے آگے کوئی منزل ہی نہیں ہے اس کی۔ تو خیر اللہ تعالیٰ سب کو صحت زندگی دے، ہم زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو ادارے جہاں آپ کو قریب پڑتے ہیں آپ اس میں بلڈ ڈونیٹ کریں، کیونکہ جسم کی زکوٰۃ ہے، جیسے مال کی، دولت کی، زیورات کی زکوٰۃ ہے تو جسم کی زکوٰۃ ہے۔ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے، کوئی 6 ماہ کا، کوئی 2 سال کا، کوئی 1 سال کا، ان کو ہماری ضرورت ہے، تو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور بلڈ ڈونیٹ کریں جو بھی سیکٹر آپ کے قریب پڑتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی سپورٹ کریں گے اور ہم کرتے ہیں اور آگے بھی ہم کرتے رہیں گے۔ اور بس ہم ان کی خاطر یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ بلڈ ڈونیٹ کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔